بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، دہی معدے کی تیزابیت کو دور کرتا ہے، وزن کو کم کرتا ہے۔ آلو کم سے کم استعمال کریں کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ گھر میں سفید رنگ کا پینٹ کروائیں، آپ کے گھر میں مچھر داخل نہیں ہوں گے۔ ناظرین، پانی میں نمک ڈال کر گھر کا فرش دھو لیا جائے تو کیڑے مکوڑے اور مکھیوں سے نجات مل جائے گی۔ پٹھوں میں درد کھچاؤ رہتا ہو تو دوپہر کے وقت کالی مرچ کھانے سے افاقہ ہوگا۔ کھانے کے بعد ایک سیب کھا لیا جائے تو قبض نہیں ہوتی۔ ناظرین، زیتون کے بے شمار فوائد ہیں۔ زیتون کھایا کرو اور اس کو لگاؤ، اس لیے کہ یہ ایک مبارک درخت کی چھال سے حاصل کیا جاتا ہے۔ ناظرین، بریسٹ کینسر کے مرض سے شفا دیتا ہے، جوڑوں کے درد میں بھی مفید ہے۔ چہرے کا روکھا پن، دانے، جھائیاں ختم کرتا ہے۔ نظر کی کمزوری کے لیے بھی فائدہ مند ہے۔ اگر روزی عقل سے حاصل کی جاتی، دنیا کے تمام بیوقوف بھوکے مر جاتے۔ مچھلی کا سالن بنا کر کھانے سے دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں۔ ناظرین، چاول زیادہ کھانے سے گردے میں پتھری ہو سکتی ہے۔ جس شخص کی نظر کمزور ہو وہ 7 بادام کی گریاں، آدھا چمچ سونف اور مصری کے ساتھ پیس کر روزانہ استعمال کرے۔ خیال رہے کہ بادام کڑوے نہ ہوں، کیونکہ کڑوے بادام کھانے سے نظر مزید کمزور ہو جاتی ہے۔ ناراضگی بھی ایک عجیب سا رشتہ ہے۔ انسان دوسرے کے دل و دماغ میں بسا رہتا ہے۔ گھر میں جھاڑو کو کھڑا رکھنے سے نحوست آتی ہے اور رزق میں بھی تنگی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر کنٹرول میں رکھنا ہو تو کیلا کھائیں۔ جو شخص صبح نہار منہ کیلا کھاتا ہے اس کا وزن بڑھ جاتا ہے۔ چنے کی دال میں سونف ملا کر کھانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سورج کی پہلی کرن زمین پہ پڑنے سے پہلے نیند سے اٹھ جایا کرو، کیونکہ اس وقت رزق تقسیم کیا جاتا ہے اور اٹھنے والے کا رزق بڑھ جاتا ہے، چاہے آپ اپنی زندگی میں خوش نہ ہوں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو آپ جیسی زندگی کے لیے ترستے ہیں۔ سوتے وقت لیموں چاٹ لو، نیند اچھی آئے گی۔ اجوائن پیٹ کے امراض کا شافی علاج ہے۔ بدن میں چستی پیدا ہوتی ہے، بواسیر کے لیے بھی مفید ہے۔ آنکھوں پر عجوا کھجور کا چھلکا مسل لینے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے۔ اگر سنائی دینے میں رکاوٹ ہو، کانوں کو اچھی طرح صاف کر کے نیم گرم ناریل کا تیل ایک قطرہ کانوں میں ڈال لو۔ ٹیشو پیپر میں اجوائن لپیٹ کر سونگھ لینے سے چھینکیں آنا رک جاتی ہیں۔ مٹی کی کٹوری میں بادام گھس کر پمپل پہ لگانے سے پمپل کے داغ دھبے دور ہو جاتے ہیں۔ اگر جسم میں جلن ہو تو مہندی کے پتوں کو پیس کر لگانے سے جلن میں آرام ملتا ہے۔ حافظہ اور نظر کی کمزوری کا خاتمہ کرنا ہے تو رات کو 7 بادام پانی میں بھگو دیں، صبح چھلکوں سمیت کھا لیں۔ اگر آپ کو سونے میں مشکل پیش آ رہی ہے، 1 منٹ کے لیے تیزی سے اپنی آنکھوں کو جھپکائیں، آپ کو جلد ہی نیند آ جائے گی۔ اگر آپ کو لیٹتے ہوئے چکر آتے ہوں، اپنا پاؤں ٹھنڈی زمین پر رکھیں۔ جوؤں کو ختم کرنا ہے تو ادرک کو پیس کر اس کا رس ڈال لیں۔ سوتے وقت پیٹ کے نیچے ایک چھوٹا تکیہ رکھنے سے سارا دن کمر کا درد نہیں ہوگا۔ پیاز کا رس پیو، چھاتی کا بلغم صاف ہو جائے گا۔ دن میں 2 بار سبز چائے پینے سے بدن کے فاضل پانی کو خارج کرنے میں مدد ملے گی۔ بچوں کو دیسی گھی کی مالش کرنے سے بچوں کے پٹھے مضبوط ہوتے ہیں اور بہترین نشوونما کے لیے مجرب ہے۔ نان کھانے سے آنتیں خشک ہو جاتی ہیں اور معدہ سخت ہوتا ہے۔ ناظرین، جن کو بھولنے کی بیماری ہو وہ دار چینی چبایا کریں، اس مرض سے نجات مل جائے گی۔ اگر آپ کے گلے میں درد ہو، شکر اور ہلدی 1 چمچ مکس کر کے پھانک لیں، ساتھ میں نیم گرم دودھ پی لیں، فوراً آرام آ جائے گا۔ دودھ پی کر مچھلی مت کھائیں، اس سے جلد پھٹنے کا خدشہ ہے۔ کمر کا درد دور کرنا ہے تو روٹی کو چبا کر کھایا کریں۔ تربوز کھانے سے
دل کے وال کبھی بند نہیں ہوتے۔ ناظرین، تربوز کے بیج کھانے سے کبھی ریڑھ کی ہڈی میں درد نہیں ہوتا۔ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے جسمانی تھکاوٹ میں اضافہ ہوتا ہے۔ بولنے کا مسئلہ ہو یا یادداشت کی کمزوری، دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھایا کرو، دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ ہمیشہ جوانی چاہتے ہو، روزانہ اسپغول کا چھلکا دودھ میں ڈال کر پی لیا کرو۔ اگر صحت کو اچھا رکھنا چاہتے ہو تو چاولوں کے بعد دودھ نہ پیو۔ زیادہ پیاس لگنے کی صورت میں پانی کو آہستہ آہستہ گھونٹ گھونٹ کر کے پئیں۔ ایک دم سے زیادہ پانی بالکل نہ پئیں، کیونکہ اس سے دمہ ہو سکتا ہے یا پانی سانس کی نالی میں جا سکتا ہے۔ روزانہ دن کے وقت پودینے کی چٹنی بنا کر کھانے سے موسم کی تبدیلی کا اثر صحت پر نہیں پڑتا۔ اگر صبح کے وقت انگور کھائے جائیں تو جلد 80 سال تک بھی نہیں لٹکے گی، بلکہ ہمیشہ ٹائٹ رہتی ہے۔ اگر 50 سال کی عمر میں 20 سال کے نوجوان نظر آنا چاہتے ہیں تو منہ دھوتے وقت کھیرے کا رس چہرے پر لگائیں۔ گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیں۔ چہرے کی تمام جھریاں ختم ہو جائیں گی اور چہرہ صاف اور شفاف نظر آئے گا۔ اگر کام کے بعد تھکاوٹ محسوس ہو تو پودینے کے چند پتے چبائیں، تھکاوٹ دور ہو جائے گی۔ ناظرین، جب فون کی بیٹری 10% سے کم ہو تو کسی بھی کال کا جواب نہ دیں، کیونکہ یہ آپ کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ ٹوٹی ہوئی کنگھی استعمال کرنے سے بال گرنے لگتے ہیں۔ ناشتے میں زیتون کا تیل استعمال کر لینے سے گیس کی بدبو نہیں آتی۔ شام کو چاول زیادہ استعمال کرنے سے پیٹ کی چربی بڑھتی ہے۔ ہوا یا گیس کی شکایت ہو، پیدل چلنے سے کم ہو جاتی ہے۔ ناظرین، عورتیں بدن پر موٹے بالوں سے پریشان ہیں۔ گرم چیزیں کم کھائیں۔ جوں کا دلیا بنا کر کھا لیا کرو، اس سے دماغ کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ معدے کی تمام بیماریوں سے بچنا چاہتے ہیں، کھانے کے دوران پانی نہ پئیں۔ زکام کی وجہ سے ناک بند ہو، اجوائن کو ناک کے قریب لے کر سونگھ لیں، ناک کھل جائے گی۔ گھر کو برباد کر دینے والے روزمرہ کے کام: رات کو گھر میں صفائی کی عادت، رات کو گھر میں جھگڑا کرنے کی عادت، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے بال سنوارنا۔ جب نماز مکمل کر لیں، دونوں ہاتھوں کو اپنے چہرے پر پھیر لیں، اس سے چہرے پر نور آ جائے گا۔ ہر کھانے کے بعد تھوڑی سی سونف کھانے سے ہاضمہ بہتر ہوتا ہے، کھانا جلدی ہضم ہو جاتا ہے، وزن بھی کم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، جو عورت ناف میں ادرک رکھ کر سو جائے وہ کبھی موٹی نہیں ہوتی۔ انسان کو انسان سے دور کرنے والی پہلی چیز زبان اور دوسری چیز پیسہ ہے۔ بلا وجہ پانی کے زیادہ پیاس لگنا صحت اچھی ہونے کی نشانی ہے۔ صبح سویرے اٹھنے کے بعد پیشاب نہ آئے تو صحت خراب ہونے کی نشانی ہے۔ انجیر کم سے کم 3 عدد روزانہ کھانے سے دبلے افراد موٹے ہو سکتے ہیں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے آپ کا رنگ سانولا ہو جائے گا۔ بادام کا تیل ہاتھوں پر لگانے سے ہاتھ نرم و ملائم رہیں گے۔ جلدی امیر بننا چاہتے ہیں، روزانہ صبح اٹھ کر جانوروں اور پرندوں کے لیے تازہ پانی رکھیں۔ ہمیشہ کم مسالے اور مرچ استعمال کرو، زندگی بھر آپ کا معدہ خراب نہیں ہوگا۔ آپ کا پیٹ خراب ہو جائے تو ادرک کو چبا کر کھائیں، چائے معدے میں گرمی پیدا کرتی ہے۔ ماں کی محبت بے غرض ہوتی ہے، اچھے برے وقت میں اس محبت کو زوال نہیں آتا۔ ہفتے میں 2 بار انار کھانے سے معدے کی صفائی ہو جاتی ہے۔ ناظرین، رات کے وقت دودھ پینے سے کمر کی ہڈی کبھی کمزور اور ٹیڑھی نہیں ہوگی۔ نہار منہ رنگ برنگے پھولوں کو دیکھنے سے نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ کولڈ ڈرنک زیادہ استعمال کرنے سے شوگر جیسی بیماری پیدا ہو جاتی ہے۔ اگر نیند کی گولیاں کھاؤ گے تو آپ کو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔
آڑو پیاس کو ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ جگر کو قوت بخشتا ہے اور معدے کو طاقت دیتا ہے۔ ناظرین، کھانے کے بعد لونگ چبانے سے تیزابیت نہیں ہوتی۔ نہارمو روزانہ اجوا کھجور کھانے والے بندے کے جسم میں بے پناہ طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے۔ چھوٹی مکھی کا شہد لے کر ایک قطرہ آنکھ میں ڈال لو، نظر تیز ہو جائے گی۔ جو لوگ ناشتے میں شہد استعمال کرتے ہیں ان کی جلد چمکدار اور ملائم رہتی ہے۔ سانس لینے میں تکلیف ہو تو سبز چائے پئیں۔ جب آپ پریشان ہوں اور جسم تھکا تھکا ہو تو ادرک کی چائے بنا کر پیو، آرام آئے گا۔ اگر آپ روزانہ کیلے کھانا شروع کر دیں تو آپ کا وزن بڑھنے لگے گا۔ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے انسان کی یادداشت تیز ہوتی ہے اور جسم فٹ رہتا ہے۔ پٹھوں کی کمزوری دور کرنے کے لیے 2 دانے چلغوزے کے رات کو چبا لیا کرو۔ اگر کان بہتا ہو تو سرسوں کا تیل اور سفید پیاز کا پانی ملا کر کان میں چند قطرے ڈالو، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ جسم میں کمزوری محسوس ہو، لوبیے کا سالن کھا لو، ہر قسم کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ نمکین پانی سے نہاؤ، جھریاں دور ہوں گی۔ آئلی چیزیں زیادہ کھانے سے چہرے پر دانے نکل آتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں تمہاری بیماری اور اس کی دعا نہ بتا دوں تو سن لو کہ تمہاری دوائی استغفار ہے۔ اگر آپ کو جلد کی کسی بھی بیماری کا مسئلہ درپیش ہو تو کھانے میں لہسن کی مقدار بڑھا دیں۔ گرم تیل سے مالش کرنے سے پٹھوں میں دوران خون بہتر ہوتا ہے۔ گرم پانی میں پھٹکری یا پتھری نمک ڈال کر پاؤں کے بل بیٹھ جائیں۔ پھٹکری اور پتھری نمک سوزش کو کم کرنے میں بہت فائدہ مند ہے۔ معدے کی کمزوری کے باعث بھوک کم ہو جانے، معدہ خراب ہو جانے کی صورت میں تازہ سیب لے کر اس کا رس نکال لیں۔ اس میں سیاہ مرچ، زیرہ اور نمک ملا کر پینا بہت مفید ہے، کبھی معدہ خراب نہیں ہوگا۔ دل کو ہمیشہ تندرست رکھیں، پریشان کرنے والی باتیں نہ سوچیں، دماغ کو پرسکون رکھیں، ذہنی دباؤ کو فوراً کم کریں اور گھبراہٹ کو اپنے اوپر حاوی نہ ہونے دیں۔ جو عورت الٹا ہو کر سوتی ہے اس کی چھاتی کا شیپ خراب ہو جاتا ہے۔ بس میں سفر کرتے وقت چپل اتار دینے سے ٹانگوں میں درد جیسے مسائل کا سامنا نہیں ہوتا۔ ناظرین، جو شخص روزانہ 7 سے 8 گلاس پانی پینے کی عادت بنا لے اس کے قریب کبھی کوئی بیماری اور موٹاپا نہیں آتا۔ دودھ میں ہلدی ملا کر پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہو جاتا ہے۔ جو ناشتے میں روزانہ سلاد استعمال کرتے ہیں ان کا پیٹ باہر نہیں آتا۔ ناظرین، صبح کا ناشتہ ہلکا پھلکا اور ہیلدی کریں اور دوپہر کو روٹی کھانے سے گریز کریں، پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ سونف والی چائے پیو گے تو نظر کی کمزوری دور ہو جائے گی۔ کالی مرچ پٹھوں کی کمزوری دور کرتی ہے۔ نہارمو روزانہ 2 گلاس نیم گرم پانی پیا کرو اور کھانا کھانے کے بعد ادرک کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا چبا لیا کریں۔ سوکھے دھنیے کی پھکی بنا کر چاٹنے سے خشک کھانسی دور ہو جاتی ہے۔ انگور بڑھاپے میں توانائی اور تندرستی فراہم کرتا ہے۔ بڑھاپے میں جوڑ، ٹانگیں، پٹھیں اور جسم مضبوط رکھنا ہے تو انگور لازمی کھایا کریں۔ شلجم کاٹ کر کھانے سے وزن میں خاصی کمی آتی ہے۔ ناظرین، بکرے کی چربی مردانہ طاقت کو بڑھاتی ہے۔ پودینے کی ڈنڈیاں چبایا کرو، اس سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ پرانی عورتیں فریش رہنے کے لیے عموماً رات کو سوتے وقت 1 بڑا چمچ سونف اور 11 بادام کھاتی تھیں اور یہ بہت ہی کامیاب نسخہ ہے۔ کالی مرچ کا پاؤڈر روزانہ استعمال کرنے سے آنکھیں ٹھیک رہتی ہیں اور کالی مرچ کا پاؤڈر روزانہ استعمال کرنے سے انسان کا گلا ٹھیک رہتا ہے۔ اگر کسی کا ہاضمہ خراب ہو تو اسے پیٹ میں درد بھی ہو تو روزانہ سونف کی 1 چٹکی کھا لیا کرے۔ پیٹ میں درد ہو اور کھانا ہضم نہ ہوتا ہو تو کھانے کے بعد 1 چٹکی سونف کھا لیں
عورتیں اگر اپنا وزن کم اور جلد کو ہمیشہ جوان اور خوبصورت رکھنا چاہتی ہیں تو روزانہ آڑو کھائیں۔ اس کے استعمال سے وزن میں کمی ہوگی اور جلد ہمیشہ خوبصورت رہے گی۔ ناظرین، اگر چہرہ بوڑھا نظر آنے لگے تو کھجور، دودھ اور انجیر کو اپنی روزمرہ کی خوراک میں شامل کر لو۔ اس سے چہرہ 19 سال جیسا نظر آنے لگے گا۔ خالی پیٹ سونے سے گریز کیا کرو، کیونکہ خالی پیٹ سونا عمر میں کمی لاتا ہے۔ خوراک کو اچھی طریقے سے چبا کر کھانے سے پیٹ نہیں پھولتا۔ جو افراد نرم دل ہوتے ہیں وہ زیادہ ہنستے ہیں اور کبھی جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ وزن کم اور پیٹ نارمل رکھنے کے لیے لیموں کا عرق حسب ضرورت 60 گرام کلونجی کے ساتھ استعمال کریں۔ اسے کسی پیالی میں ڈال کر اتنا رکھیں کہ کلونجی ڈھک جائے۔ خشک ہونے کے بعد اسے پاؤڈر کی شکل میں تیار کر لیں۔ اس سفوف کو روزانہ گرم پانی کے ساتھ 2 یا 3 چٹکیاں استعمال کریں۔ انشاءاللہ ایک ہفتے میں 10 کلو وزن کم ہوگا۔ مشکلات اور پریشانیوں سے گھبرانا نہیں چاہیے۔ پودینے کی ایک ٹہنی کو 1 لیٹر پانی میں ابال کر دن میں 3 بار پینے سے معدے کی تیزابیت دور ہو جاتی ہے۔ سونف کینسر جیسی بیماریوں سے لڑنے کی خصوصیت رکھتی ہے۔ روزانہ کھیرے کا استعمال کرنے سے چہرے پر رونق آ جاتی ہے۔ جو لوگ نیند پوری نہیں کرتے وہ چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ چائے میں پانی زیادہ پکانے سے چائے بدمزہ ہو جاتی ہے۔ ایسے بچے جن کو مٹی کھانے کی عادت ہو ان کو کیلا اور شہد ملا کر کھلائیں، ان کی مٹی کھانے کی عادت چھٹ جائے گی۔ دبلے پتلے افراد کالے چنوں کو بھون کر کھایا کریں، اس سے وہ موٹے ہو جائیں گے۔ انڈے کو ابالنے سے پہلے اگر پانی میں تھوڑا سا نمک ملا لیں تو انڈے کا چھلکا پھٹتا نہیں۔ اگر آپ اپنے گردوں کو بہترین رکھنا چاہتے ہیں تو سونے سے پہلے واش روم سے فارغ ضرور ہو لیا کریں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔